النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ اس سے بہتر لفظ جواب میں کہو وہ اللہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، اور وہ ضرور تمہیں اکٹھا کرے گا قیامت کے دن جس میں کچھ شک نہیں، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی، یعنی اللہ سے بڑھ کر کون سچا کہ جس کے کلام میں جھوٹ کا احتمال ہے ہی نہیں، جس کے لیے جھوٹ محال ہے، اور جس ذات کے لیے جھوٹ محال ہے تو اس سے بڑھ کر کس کا کلام سچا ہو سکتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل سے زیادہ کس کی بات سچی، یعنی اس سے زیادہ سچا کوئی نہیں، اس لیے کہ اللہ کا جھوٹ بولنا ناممکن اور محال ہے، کیونکہ جھوٹ عیب ہے اور ہر عیب اللہ کے لیے محال ہے، وہ تمام عیوب سے پاک ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی کلام میں جھوٹ کا ممکن ہونا ذاتی طور پر محال ہے، اور محال اسے کہتے ہیں جو ہو نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ کی تمام صفات مکمل طور پر صفات کمال ہے، اور جس طرح کسی صفت کمال کی اس سے نفی ناممکن ہے، اسی طرح کسی نقص اور عیب کی صفت کا ثبوت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہے، یعنی جتنی بھی کمال کی صفتیں ہیں وہ تمام کی تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ میں وہ مکمل طور پر پائی جاتی ہیں، جتنی بھی صفت کمالیہ ہیں، جو بھی اچھی صفتیں ہیں۔ تو جس طرح اچھی صفتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں ہونا یہ کیا ہے، ضروری ہے، اسی طرح تمام بری صفات سے اس کا پاک ہونا یہ بھی کیا ہے، ضروری ہے، اور کسی جھوٹی صفت کا یا کوئی عیب دار صفت کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں ہونا یہ ناممکن ہے، محال ہے، اور محال اسے کہتے ہیں جو کسی قیمت پر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا یہی فرمان وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی، اس عقیدے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ چنانچہ اس آیت کے تحت علامہ عبداللہ بن احمد نصفی فرماتے ہیں اس آیت میں استفہام انکاری ہے، یعنی خبر، وعدہ اور وعید، کسی بات میں کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا نہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی، تو یہ اللہ تعالیٰ جو پوچھ رہا ہے تو یہ انکار کے طور پر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ہم سے پوچھ رہا ہے، یعنی اللہ انکار کے طور پر یہ بات کہہ رہا ہے کہ اس سے بڑھ کر کسی کی بات سچی ہو ہی نہیں سکتی۔ جیسے مثال کے طور پر ہم نے کسی بچے کو گھاٹ گیٹ بھیج دیا کہ گھاٹ گیٹ سے فلاں سامان لے کر آ جاؤ، اب وہ بچہ چلا گیا رام گنج، تو ہم اس سے کہتے ہیں میں نے تجھے رام گنج بھیجا تھا، تو کیا مطلب، ہم اس سے پوچھ رہے ہیں کہ بھیجا تھا میں نے؟ نہیں، بلکہ ہم اس سے انکار کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ میں نے تجھے رام گنج بھیجا نہیں، تو گیا کس سے پوچھ کے۔ تو اسی طور پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس سے بڑھ کر کسی کی بات سچی نہیں ہو سکتی۔ علامہ بیضاوی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس آیت میں اس سے انکار فرماتا ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا ہو، کیونکہ اس کی خبر تک تو کسی جھوٹ کو کسی طرح راہ ہی نہیں کہ جھوٹ عیب ہے، اور عیب اللہ تعالیٰ پر محال ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، تو اللہ ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرے گا۔ اس آیت کے تحت امام فخر الدین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہر وعدہ اور وعید میں جھوٹ سے پاک ہے۔ ہمارے اصحاب اہل سنت اس دلیل سے کذب الہی کو ناممکن جانتے، یعنی
اللہ تعالیٰ کا جھوٹ بولنا یہ کیا ہے؟ ناممکن ہے، محال ہے۔ یہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اور غیر لوگوں کا عقیدہ یہ کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولتا نہیں ہے، معاذ اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے جھوٹ بولنے پر۔ ہم کہتے ہیں کہ جھوٹ میں اتنی صلاحیت ہے ہی نہیں کہ وہ اللہ کی قدرت کے تحت آ سکے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح تو پھر اللہ کی قدرت ہی، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو معاذ اللہ اللہ جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے۔ اس طرح وہ استدلال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جھوٹ یہ ایسی بری چیز ہے، اور جتنی بھی بری چیزیں ہیں وہ اتنی بری چیزیں ہیں کہ ان میں اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے تحت قدرت، اللہ کی قدرت کے تحت آ سکے۔ تو لہٰذا اس سے اللہ کی قدرت میں کوئی نقص، کوئی عیب پیدا نہیں ہوتا، بلکہ یہ بری چیزیں اتنی ہیں کہ وہ اللہ کی قدرت کے تحت آ ہی نہیں سکتی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی صاحب کے تحت فرماتے ہیں اللہ تعالی کی خبر ازلی ہے، یعنی جو اس نے خبر دی ہے وہ ازل سے ہے۔ کلام میں جھوٹ ہونا یہ بہت بڑا عیب ہے، نقص ہے، لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں ہرگز راہ نہیں پا سکتا کہ اللہ تعالیٰ تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے۔ اس کے حق میں خبر کے خلاف ہونا سراپا نقص ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی بات کہی اس کے خلاف نہیں ہو سکتا، اس کے خلاف ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا جھوٹ ہونا یہ کیا ہے؟ لازم آئے گا، اور معاذ اللہ اللہ تعالیٰ جھوٹ پر قادر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور سچ اور انصاف کے اعتبار سے تیرے رب کے کلمات مکمل ہیں، اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ امام فخر الدین صاحب کے تحت فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات بہت سی صفتوں کے ساتھ موصوف ہے، ان میں سے ایک صفت اس کا سچا ہونا ہے، اور اس پر دلیل یہ ہے کہ جھوٹ عیب ہے، اور عیب اللہ تعالیٰ پر محال ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے دلائل کا صحیح ہونا اس پر موقوف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کذب کو محال مانا جائے، یعنی قرآن و حدیث صحیح ہے، یہ بات اس پر قرآن و حدیث کا صحیح ہونا اس بات پر موقوف ہے کہ ہم یہ مانیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ محال ہے۔ کیوں؟ جب ہم یہ مانیں گے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ، تو پھر تو قرآن و حدیث میں بھی معاذ اللہ جھوٹی باتیں ہو سکتی ہے۔ بھائی جب جس کا کلام ہے وہ جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو پھر کلام میں جھوٹ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو پھر تو قرآن کی صداقت ہی باقی نہیں رہ جائے گی۔ تو قرآن کا سچا ہونا یہ موقوف ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ کے محال ہونے پر، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ محال ہے، تو قرآن اللہ کا کلام ہے اور قرآن سچی کتاب ہے، اس میں جھوٹ کی دور دور تک کوئی بات نہیں ہے۔ یاد رہے کہ لوگوں کے جھوٹ بولنے پر قادر ہونے اور اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ ناممکن اور محال ہونے سے یہ ہرگز لازم نہیں آتا کہ لوگوں کی قدرت معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بڑھ گئی، کہ لوگ تو جھوٹ بولنے پر قادر ہیں اور اللہ قادر نہیں ہے، تو اس سے لازم نہیں آتا کہ لوگوں کی قدرت معاذ اللہ بڑھ گئی۔ یعنی یہ کہنا کہ بندہ جھوٹ بول سکے اور اللہ تعالیٰ جھوٹ نہ بول سکے، اس سے لازم آتا ہے کہ انسان کی قدرت معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بڑھ جائے گی۔ یہ بات سراسر غلط ہے۔ اگر یہ بات سچی ہو کہ آدمی جو کچھ کر سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ بھی کر سکتا ہے، تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ جس طرح نکاح کرنا اور بیوی سے ہم بستری کرنا وغیرہ انسان کی قدرت میں ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی معاذ اللہ یہ کر سکتا ہے۔ یوں ہی اگر وہ بات سچی ہو تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ جس طرح آدمی کھانا کھانے، پانی پینے، اپنے آپ کو دریا میں ڈبو دینے، آگ سے جلانے، خاک اور کانٹوں پر لٹانے کی قدرت رکھتا ہے، تو پھر یہ سب اللہ تعالیٰ بھی اپنے لیے کر سکتا ہوگا۔ ان صورتوں میں انسان ہر طرح خدائی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ سب باتیں اپنے لیے کر سکتا ہو تو وہ ناقص اور محتاج ہوا۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ یہ تمام چیزیں کرے گا تو پھر خدا کون ہوگا؟ وہ خود محتاج ہو جائے گا، اور خدا وہ ہے جو محتاج نہ ہو۔ جب اللہ تعالیٰ کھائے گا پیے گا، وہ سوئے گا، معاذ اللہ بیوی سے رشتہ بنائے گا،
اور جو بندہ کرتا ہے وہ سب کرے گا کہ آگ سے بندہ اپنے کو جلائے تو جل جائے گا، دریا میں ڈبوئے تو ڈوب جائے گا۔ تو جب یہ تمام کام اللہ تعالیٰ کر سکے تو پھر خدا ہی کوئی نہیں رہے گا، پھر خدا کون ہوگا؟ وہ خود پھر محتاج ہوا معاذ اللہ۔ تو لہٰذا یہ گمان کرنا کیا ہے؟ باطل ہے، اور یہ قیاس باطل ہے۔ اور اگر نہ کر سکا تو عاجز ٹھہرے گا، اور کمال قدرت میں آدمی سے کم ہو جائے گا، اور عاجز خدا نہیں ہو سکتا۔ جبکہ ہمارا سچا خدا سب عیبوں سے اور محال پر قدرت کی تہمت سے پاک اور منزہ ہے۔ نہ کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر ہے، نہ کسی کی قدرت اس کی قدرت کے برابر، نہ اپنے لیے کسی عیب و نقص پر قادر ہونا اس کی قدوسی شان کے لائق ہے۔ یعنی اس کی شان کے یہ لائق ہے ہی نہیں کہ کوئی عیب، کوئی جھوٹ اس کے برابر ہو سکے۔ اب اگر کسی کو اس مسئلے پر زیادہ تفصیل چاہیے تو وہ اعلی حضرت کی کتاب فتاوی رضویہ کا مطالعہ کرے۔ سبحان سبو عن عیب کذب عقبہ، کہ جھوٹ جیسے بدترین عیب سے اللہ عز و جل کے پاک ہونے کا بیان یہ اعلیٰ حضرت کا رسالہ ہے، جس میں اعلیٰ حضرت نے دلائل و براہین کے انبار سے یہ ثابت کیا ہے کہ جھوٹ بولنا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہے، اور لہذا جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کافر ہیں، مرتد ہیں، کیونکہ وہ عیب کو اللہ تعالیٰ کے ثابت مان رہے ہیں، جبکہ تمام اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عیبوں سے پاک ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ جنازے کے پیچھے چلنے کا حکم دینا۔ عن البراء بن عازب قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، امرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وأبرار القسم ورد السلام وتشريف الحافظ۔ کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں کا حکم فرمایا اور 7 چیزوں سے منع فرمایا۔ امرنا، ہمیں حکم فرمایا باتباع الجنائز، جنازے کے پیچھے چلنے کا، وعیادت المریض، اور مریض کی عیادت کرنے کا، وإجابة الداعی، اور دعوت دینے والے کی دعوت قبول کرنے کا، ونصر المظلوم، اور کسی مظلوم کی مدد کرنے کا، وإبرار القسم، اور قسم کو پوری کرنے کا، ورد السلام، کو سلام کا جواب دینے کا، وتشکیل العاطس، اور چھیننے والے کے لیے رحمت کی دعا کرنے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، یعنی یہ 7 چیزیں ہیں جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ ونہانا، وہ 7 چیزوں سے منع فرمایا۔ ونہانا عن آنیۃ الفضہ، ہمیں چاندی کے برتن استعمال کرنے سے منع فرمایا۔ وقال بالذهب والحرير واللباس والكسي والاستبرق، اور سونے کے انگوٹھی پہننے سے، ریشم اور دیباج پہننے سے، اور کسی اور استبرق، یہ چیزیں پہننے سے منع فرمایا۔ تو اس حدیث میں ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کا حکم فرمایا اور 7 چیزوں سے منع فرمایا۔ علامہ مودودی محمود بن احمد علی لکھتے ہیں اس حدیث میں جو پہلا حکم دیا گیا ہے وہ جنازوں کے ساتھ جانا ہے۔
جمہور علماء کے نزدیک نماز جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے۔ جنازے کے ساتھ جانے کا معنی ہے جنازے کو اٹھانا اور ایک دوسرے سے کندھا بدلنا، یہ رشتہ داروں اور پڑوسیوں پر واجب ہے۔ جنازے کی اتباع کرنے کی 3 قسمیں، یعنی جنازے کے پیچھے جانے کی 3 قسمیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ صرف اس کی نماز پڑھی جائے، اس پر ایک قرات اجر مقدار ہے جو میزان میں احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ یعنی جو بندہ صرف نماز جنازہ پڑھے اور پھر اپنے گھر کو چلا جائے، قبرستان نہ جائے، اسے ایک قرات اجر ملتا ہے اور ایک قرات یہ احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اور دوسری قسم یہ ہے کہ وہ جنازے کے ساتھ جائے اور دفن تک اس کے ساتھ رہے، اس میں 2 قرات اجر ملتا ہے۔ اور تیسری قسم یہ ہے کہ اس کی موت کے وقت خود کلمہ پڑھے تاکہ مرنے والے کا ذہن بھی کلمہ پڑھنے کی طرف توجہ ہو۔ اسی طرح ہمارے نزدیک جنازے کے پیچھے چلنا افضل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنازے کے ساتھ چلنے کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا جنازہ مقبوضہ ہے تابعہ نہیں، یعنی جنازے کے پیچھے چلا جاتا ہے، جنازہ خود پیچھے چلنے والا نہیں ہے۔ جو جنازے کے آگے چلا وہ جنازے کے ساتھ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصحاب میں سے اہل علم اور دیگر کا یہ مذہب ہے کہ جنازے کے پیچھے چلنا افضل ہے۔ حضرت سفیان ثوری، حضرت سعد کا یہ مذہب ہے اور امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی یہ مذہب ہے کہ جنازے کے پیچھے چلنا افضل ہے۔ حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور عمر کو دیکھا وہ جنازے کے آگے چلتے تھے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو دیکھا کہ جنازے کے آگے چلتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنازے کے پیچھے چلو۔ تو اس کی وجہ حضرت علی نے یہ بیان فرمائی ہے کیونکہ جنازے کے پیچھے چلنے میں رشک بہت زیادہ ہو جایا کرتا تھا، بھیڑ زیادہ ہو جایا کرتی تھی، تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر جنازے کے آگے چلتے تھے تاکہ لوگوں کو خوشامدی فراہم ہو جائے، تو لوگ ان کی اقتدا کریں اور ان کی دیکھا دیکھ وہ بھی آگے چلیں، تو پیچھے جو رشک ہو گیا، جو بھیڑ ہو گئی، وہ اتنی بھیڑ نہ ہو۔ یہ وجہ تھی کہ آگے چلنے کی، ورنہ سنت کے لیے کہ جنازے کے پیچھے چلا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یہی ہے۔ علامہ رومی نے لکھا ہے کہ ولیمہ کی دعوت کو قبول کرنا سنت ہے، اور اس کے علاوہ جو دعوات ہیں ان کے قبول کرنے کو علماء کرام نے مستحب لکھا ہے، یعنی دعوت ولیمہ جو نکاح کی دعوت ہے اس کو قبول کرنا چاہے سنت ہے، اور اس کے علاوہ دعوت ولیمہ کے علاوہ جو دوسری دعوات ہیں ان کو قبول کرنا مستحب ہے، قبول کرے ثواب ہے، اور اگر قبول نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں۔ لیکن سنت کا طرز یہ کیا ہے؟ اصاعت ہے، یعنی برا ہے، اس کی دعوت ولیمہ کو قبول کر لینا چاہیے۔ علامہ ابن بطال لکھتے ہیں رہا مظلوم کی مدد کرنا تو وہ انسان کی قدرت اور طاقت کے مطابق فرض ہے، یعنی جتنی انسان میں قدرت ہے، طاقت ہے، اس کے مطابق مدد کرنا یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ کسی کی قسم کو پورا کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کو پورا کرنے کا حکم دیا، تو کسی کی قسم کو پورا کرنا مستحب ہے۔ جب کوئی شخص یہ قسم کھائے کہ اس کا بھائی پورا کام کرے گا اور اس کام میں کوئی شرط کی خرابی نہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ کام کرے تاکہ وہ شخص اپنی قسم میں سچا ہو جائے اور یہ اچھے اخلاق کی، یعنی میں قسم کھا لوں کہ میرا بھائی سے مراد دینی بھائی، سادہ بھائی ہے، کہ میرا بھائی یا وہ شخص یہ پورا کام کرے گا، اب اس کام کو کرنے میں کوئی خرابی نہیں ہے، اس کام کو کرنے میں کوئی خرابی نہیں ہے، تو اس دوسرے شخص کو چاہیے کہ وہ کام پورا کر دے تاکہ میری جو قسم کھائی ہے وہ سچی ہو جائے۔ وہ سلام کا جواب دینا امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک فرض کفایہ ہے۔ اس طرح نماز یعنی ایک نے جواب دے دیا تو فرض سب سے ثابت ہو گیا، اور کسی نے جواب نہیں دیا تو سب گناہ ہو۔ اور ہمارے نزدیک کیا ہے؟ واجب ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ جس شخص کو چھینک آئے تو اس کی دعا دینا سنت ہے،
یعنی جب اس کو چیخ آئے اور الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں جب اللہ کے اطاعت سننا دے. تو چاندی کے برتن استعمال کرنے، سونے کی انگوٹھی پہننے کو ریشم سے منع فرمایا. تو چاندی اور سونے کے برتنوں میں پانی پینا اور ان کو استعمال کرنا مردوں اور عورتوں پر حرام ہے. اور سونے کی انگوٹھی پہننا یہ خاص طور پر مردوں پر حرام ہے. عورت صرف سونے چاندی کے زیورات پہن سکتی ہے، اس کے علاوہ سونا چاندی عورت کے لیے بھی حرام ہے. یعنی زیورات کے علاوہ کوئی اور چیز، یعنی سونے چاندی کا کپڑا پہن لے، سونے کا کپڑا پہن لے، گلاس استعمال کرے، برتن استعمال کرے تو یہ عورت کے لیے حرام ہے. مرد کو صرف 4.5 ماشا یعنی 4.5 گرام سے کم کی انگوٹھی پہننا جائز ہے. ایک انگوٹھی سونے کی انگوٹھی پہننا یہ مرد کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے. اور خالص ریشم مردوں پر حرام ہے. عورتوں کا ریشم پہننا جو خالص ریشم ہو، ملاوٹ نہ ہو، جو سوتی وغیرہ کی، تو وہ مردوں کو حرام ہے اور عورتوں کو حرام نہیں ہے. البتہ جنگ اور دوا کے طور پر مردوں کے لیے جائز ہے اور عورتوں کے لیے ریشم حرام. یعنی جنگ کے موقع پر یا دوا کے طور پر پہننا ہو، اس سے اس کے جسم میں کوئی بیماری ہو گئی، اس سے شفا مل جائے تو اس طور پر مرد کی ریشم پہن سکتا ہے. اور اگر یہ واقع نہ ہو تو پہننا مرد کے لیے کیا ہے؟ حرام. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں قال صلی اللہ علیہ وسلم یقول حق المسلم علی المسلم خمس، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ مسلمان کے جو مسلمان پر 5 حق ہیں: رد السلام و عیادۃ المریض و اتباع الجنائز و اجابۃ الدعوۃ و تشہید العاطف. کہ سلام کا جواب دینا اور مریض کی بیمار کو خوشی کرنا، جنازے کے پیچھے چلنا، دعوت قبول کرنا، یہ مسلمان کا حق ہے. لہٰذا دعوت قبول کیا کرے، دعوت کو رد نہ کیا کرے. اور تشہید العاطف، چھینکنے والے کے لیے دعائیں حکمت کرنا، یا اس کی چھینک کا اگر وہ الحمدللہ کہے تو اس کی جواب میں الحمدللہ کہنا. اس سے پہلے والی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کا حکم فرمایا تھا اور 7 چیزوں سے منع فرمایا تھا. اور اس حدیث شریف میں یہ بتایا ہے کہ مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں کہ وہ جنازے کے پیچھے چلے، دعوت قبول کرے، بیمار کی خوشی کرے اور دعوت قبول کرے، چھیننے والے کا جواب دے. اس کی تشریح وہی ہے جو اس سے پہلے کر چکا ہوں. السلام علیکم.